دوسری گزارش کرنا چاہتا ہوں وہاں جیسا آخر میں بول کے گئے ہیں تعمیر کے سلسلے میں. اب بولتے بولتے ایسا ہو گیا کہ مفتی صاحب مائک لیے تو تعمیر کے بارے میں بولتے ہو, اس لیے میں بولنا چھوڑ دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 4 سال سے تعمیری کام چل رہا ہے, مکمل ہو جانا چاہیے تھا. بہت سارے احباب علاقے کے ہی ماشاءاللہ بھرپور طریقے سے تعاون کیے, لیکن اس تعاون میں بیچ میں تھوڑا بریک آنے کی وجہ سے تعمیری کام رکا ہوا ہے. اور میں بالکل پوری ذمہ داری کے ساتھ کھڑے کے کہہ رہا ہوں, اس کا کام خرچے میں چل رہا ہے. 5 لاکھ روپے مدرسہ تعمیری کام خرچے میں چل رہا ہے. چونکہ ہم جو کام کرنے والوں کو لائے ہیں وہ لوکل کے نہیں ہیں, بالکل گتے پہ لا کے بات کر کے مٹیریل کہاں سے بھی خرچہ کر کے لانا, لیکن وقت پہ ان کو دینا. ایک لاری ریتی دلانے کا مطلب یہ کہ تقریباً 25 سے 30 ہزار روپے ہونا. ایک اینٹ لاری کا منگانے کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 30 ہزار روپے ہونا. اور سیمنٹ منگانے کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً آپ کو 35 ہزار روپے ہونا 100 تھیلے سیمنٹ کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے راستے کھولتے گیا, بطور قرض کی صحیح لوگوں نے مدد کیا, تعاون کیا, لیکن ان کا قرض جو ہے ادا بھی کرنا ہے. ادھر کام چلانا, ادھر قرض ادا کرنا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو گیا ہے. تھوڑا سا آپ احباب دعا بھی فرمائیں, تھوڑا توجہ بھی دیں آپ احباب, چونکہ یہ ایک ہی کام نہیں ہے, ایک جال ہے جس کی ابتدا ہم کیے ہیں. پورے ڈسٹرکٹ میں اس کا جال بچھانا ہے. اتنی سست رفتار میں تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اس لیے تھوڑا سا آپ احباب قدم سے قدم ملا کے اور آگے بڑھیے, تھوڑے اپنی رفتار کو تیز کریے. اپنے جو متعلقین بیرون ممالک میں یا دیگر اضلاع میں یا دیگر علاقوں میں ان سے رابطہ کر کے مدرسے کی تعمیر کی طرف توجہ دلائے. اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا, چونکہ نبی نے فرمایا کرنے والا بھی اور کرنے والے کو توجہ دلانے والا دونوں ایک ساتھ ثواب کے مستحق ہو گئے. جسے ہم کر چکے ہیں الحمدللہ, تو دوسرے وہ احباب جو کر سکتے ہیں ہم ان کو توجہ دلائیں مدرسے کی تعمیر کی طرف. جو بھی یہ کام آپ کے سامنے ہے, گزشتہ جب جلسہ ہوا تھا تو صرف زمین کے برابر پلر تھے. آج دوسرے جلسے کے ٹائم پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 سیلاب ہو گئے ہیں, تعمیری کام تقریباً قریب آ چکا ہے. اندر کا کام باقی ہے. انشاءاللہ جب آئندہ تعمیری ہوں تو 2 سال کے بعد ہوں گا یا 1 سال کے بعد ہوں گا, لیکن امید کرتا ہوں کہ یہ کام مہینوں میں مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ. آنے والا رمضان کا مہینہ ہے, لوگ دریا دلی کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں, تو اس میں زکوٰۃ کا مال نہیں لگایا جا سکتا. اگر زکوٰۃ کا مال لگانا جائز ہوتا تو یہ کب کی ہو جاتا تھا. زکوٰۃ کا مال لگانا تعمیر میں جائز نہیں ہے. اپنے عطیات اپنے مرحومین کے نام پہ ایصال ثواب کے طور پر یا اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر آپ جو کر سکتے ہیں کریں. پیٹ کا کام تو ہو چکا ہے سمجھیے, اس وقت سیمنٹ کا, ریتی کا اور اندر پتھر بچھانا ہے, ماربل کا کام باقی ہے, ڈورز کی ضرورت ہے, کھڑکیوں کی ضرورت ہے. اب دیکھیے کتنا کام باقی ہے. الیکٹریشن کا مکمل کام باقی ہے, پلمبنگ کا مکمل کام باقی ہے. صرف ظاہری نقشہ تیار کیے ہوئے, اندر پورا کام باقی ہے. یہ کام میرے اندازے کے مطابق 20 سے 25 لاکھ کے کام ہے. ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے صاحب خیر کو. انہوں نے پہلے فرسٹ فلور کے پورے ماربل کی انہوں نے ذمہ داری دی ہے اپنے والدہ کے نام پہ ایصال ثواب کے طور پر. انہوں نے کہا مفتی صاحب جتنا بھی خرچہ ہے میں دے دوں گا, آپ صرف بات کر کے مجھے بتائیے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. وہ اس وقت مجمع میں ہے, یعنی اگر وہ نہیں بھی ہے تو دل سے دعا ہے اللہ رب العالمین حال میں ان کی والدہ کا انتقال ہوا, ان کی مغفرت فرمائے اور بہترین کام کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت کا بہترین اجر و ثواب سے فقیر رہا. آپ احباب بھی اسی طرح ذکر کریے, اللہ نے دیا ہے بہت, اپنے خواہشات پر, اپنے کھانے پینے پر, ڈریسنگ پر, اپنے چمکنے دھمکنے پہ دنیا لگا رہے ہیں, لیکن اپنی آخرت کی چمکانے پہ تھوڑا توجہ دیجیے. تھوڑا سا ذرہ بھی ڈالے, قطرہ بھی ڈال دے تو دریا ہو جائیں گے انشاءاللہ. قطرہ بھی ڈال دے کوئی تو دریا ہو جائے گا. اسے اس طرح توجہ دے. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ رمضان کے مہینے کے اندر انشاءاللہ اس کام کو ہم جلد مکمل کر لیں گے, تاکہ اساتذہ کو بھی سہولت ہو جائے, طلبا کو بھی سہولت ہو جائے. اب اوپر جا کے دیکھیے طلبا رہنے گزشتہ 4 سال سے آپ 5 منٹ نہیں کھڑے سکتے, اس قدر گرمی ہوتی. لیکن ہمارے معصوم بچے, کوئی راستہ نہیں ہے لیکن تکلیف برداشت کرتے ہوئے رہ رہے ہیں, وہیں کھا رہے ہیں, وہیں سو رہے ہیں, وہیں پڑھ رہے ہیں. ان کی قربانیاں ہیں, ان کے والدین کی قربانیاں ہیں, لیکن وقت گزار رہے ہیں, مجبوری ہے. اس مجبوری کو سمجھ کر آپ احباب جو ہے تھوڑا سا قدم سے قدم آگے بڑھائے گی. جو احباب تعاون کر چکے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اب دوسری مرتبہ کرنا حرام ہے, ایسا نہیں ہے. دوسری مرتبہ تعاون کرنا حرام ہے ایسا نہیں ہے. ہم 1000 روپے دے دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دینا ہی نہیں.
ہمیں 5,000 روپے دے دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دینا ہی نہیں. 10,000 روپے دے دے تو ہمارا ایسا تو نہیں. ہم جو مارکیٹ میں گھومتے گھومتے اب شاپنگ آ رہی, ایک ڈریس خرید لیے, پیسہ دوسرے مارکیٹ میں کہ وہاں پہ دوسرا ڈریس اگر ہم کو پسند آ گیا تو وہ بھی خرید لیتے. یہ نہیں کہ آپ خرید لیں نا پھر کو خریدنا نہیں, اچھا نہیں گا تو خرید لیتے. تو ایک ڈریس کے بعد جب دوسرا ڈریس خریدا جا سکتا ہے, ایک شاپنگ کے بعد دوسری شاپنگ ہو سکتی ہے, ایک گھر ہونے کے بعد اور ایک گھر بنایا جا سکتا ہے, ایک کاروبار ہونے کے بعد اور ایک کاروبار کھولا جا سکتا ہے, تو پھر ایک مرتبہ تعاون ہونے کے بعد دوسری مرتبہ تعاون نہیں کیا جا سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے. یہ بات میں نے اس لیے کہا کہ بہت لوگوں نے کہا ہے مجھ سے, یاد دلا ہم تعاون کر دیے, کتنے کرے 1,000 روپے کرے تھے جب شروع میں کام ہوا, 4 سال سے کرا تعاون کر دیے. اللہ خیر عطا فرمائے آپ کو, اللہ آپ کے مال میں خوب برکتیں عطا فرمائے. کوئی طنز نہیں ہے, میرے کسی لفظ سے تکلیف پہنچے تو معاف کریے, لیکن ذہن کھولنا پڑتا ہے. بعض باتیں سمجھانے سے سمجھ میں آتی. بہت سارے احباب صاحب خیر میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, ہزاروں کا تعاون جب سے شروع ہوا دے رہے ہیں ماشاءاللہ, اور اپنی فکر مندی سے اخلاص سے لا کے دے رہے ہیں. 50,000 روپے, 20,000 روپے, 30,000 روپے, اب تک 5-6 مرتبہ دیے ہیں اور بول کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. مصطفیٰ دعا کریے اور ہم جمع کر رہے پھر لا کے دیں گے. ہمارے مجمع میں وہ احباب موجود ہیں یہاں, اب تک دے دیے 2-3 لاکھ روپے اور دینے کے آقائیں ہیں ماشاءاللہ. ایسا عزم ہونا چاہیے تو پھر مدرسے کا کام چلے گا. لڑکوں کا کام, لڑکوں کا مدرسہ مکمل ہونا, پھر لڑکیوں کا کوئی نظام ہے ہمارے ضلع میں, لڑکیوں کے دینی تعلیم کا کوئی نظام ہے ہمارے ضلع میں. لڑکی اگر دینی تعلیم پڑھنا چاہے تو کوئی راستہ ہے ہمارے پاس؟ کوئی راستہ نہیں. آج سے 5 سال پہلے تھوڑی سی ادھر فکر کر کے جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات کے نام سے مدرسہ شروع کیا گیا الحمدللہ. آج 80 بچیاں الحمدللہ پڑھ رہی ہیں, لکشدیپ سے بچیاں آ کے پڑھ رہی ہیں, 3-4 ہزار روپے صرف کرائے پہ ڈال کے. ہمارے پاس ہاسٹل نہیں ہے لڑکیوں کی عالمیت کا, لڑکیوں کو حافظ بنانے کے لیے کوئی ہمارے پاس ہاسٹل کا سسٹم نہیں. یہ سسٹم ہوگا تو دوسرے سسٹم کی طرف توجہ دیں گے نا, یا کوئی علاقے میں کوئی کھڑے ہو جائیں گے ہم لڑکیوں کے لیے تعلیم کے لیے ہم جو ہے بنا کے دیں گے ہاسٹل. قدم سے قدم آگے بڑھانا ہے ہم کو, لکھین کو فقیر بن کے زندگی نہیں گزارنا ہے. اللہ بہت ذمہ داریاں سر پہ ڈالا ہوا ہے, تھوڑا سب مل کے اٹھائیں گے تو انشاءاللہ کام پہ کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. لڑکیوں کے ارتداد کے, غیر مسلم بننے کے جو حالات چل رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں. ہمارا ڈسٹرکٹ بھی سر فہرست میں, اگرچہ کہ مین شہر کے نہیں ہوں گے, ہم تک اس کی رپورٹ پہنچی نہیں ہے, لیکن ہر مہینہ رپورٹ نکالتا ہوں میں ڈسٹرکٹ کی اپنی کہ کتنے بچیاں کس علاقے سے مرتد ہوئے اور کون سے منڈے سے ان کا تعلق ہے, لیکن اس کو سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالتے ہیں. تھوڑا درد میں اور اضافہ ہونا بول کے, ہمارے قدم میں اور تیزی آنا بول کے رپورٹ نکالتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے رکھیں. لڑکوں کے مدرسے کے علاوہ لڑکیوں کی طرف بھی توجہ دے جو اور توجہ کی ضرورت ہے. لڑکے تو پڑھ لیں گے فیملی میں بٹھا کے ہی پڑھا دو, لیکن لڑکیوں کے لیے بڑے انتظامات کی ضرورت پڑتی ہے. ایک ہاسٹل کی سخت ضرورت ہے کہ تاکہ اطراف پورے ڈسٹرکٹ کے اندر کے دیہات کی بچیاں جو 15 سال 16 سال کی عمر میں مرتد ہو کے غیر مسلم کے ساتھ چلی جا رہی, کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کہ اللہ مالداروں کا گریبان پکڑ کے نہیں پوچھیں گا جس ڈسٹرکٹ میں تو تھا اپنے خواہشات پہ ہزاروں روپے لگاتا تھا, لیکن بچوں کی تعلیم یا بچیوں کو ارتداد سے بچانے کے لیے تو ایک قدم آگے نہیں بڑھا. کہ ہم سب ذمہ دار نہیں, اللہ کی بارگاہ میں ہر ایک کا گریبان پکڑے گا, اللہ تعالیٰ پوچھے گا مال دیا تو تم اپنے خواہشات کو لٹانے کے لیے نہیں کیا, اپنی خواہشات پوری کرنا ہے, ضروریات پوری کرنا ہے, کچھ سمجھو. 9 روپے ہم اپنی خواہشات پہ لگا رہے, 1 روپیہ دین کے نام کا ہم کس کے سامنے رکھے؟ جب کون ہے سمجھنے والا؟ آپ ہی. آپ کے علاوہ تو ہم کہیں اور جا کے تو بات نہیں رکھ سکتے. ظالم جب سے تعمیری کام شروع ہوا ہے کسی باہر علاقے میں جا کے ہم ہاتھ نہیں پھیلائے, چونکہ ہم کو یقین ہے کہ شہر کے لوگ اس قدر مضبوط ہے اور ان کے اندر اتنے جذبات ہیں کہ ان کے لیے مدرسہ کوئی مشکل نہیں. ہم کہیں نہیں گئے, آپ جا کے اطراف میں پوچھ لیجیے, ہم کہیں نہیں گئے تعمیر کے نام پہ. بس ہمارے کچھ حیدرآباد میں خاص دوست احباب ہیں جن سے ہمارے قریبی تعلقات ہیں, ان کے پاس گئے ہم. باقی کسی ضلع کا ہمارا سفر نہیں ہوا, کہیں نہیں گئے, چونکہ امید ہے آپ احباب پر ہی آپ ہی کریں گے. ہم کیوں فقیروں کی طرح دوسرے ضلعوں کے پاس جائیں گے؟ ایک صاحب منہ کھول کے بول دیے, ابھی حال کی بات ہے کہ منچریال میں اتنے مالدار لوگ ہیں, آپ کو اس ڈسٹرکٹ کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک جملہ میرے دل کو چیر دیا, میں نے ختم کہا جب تک کام مکمل نہیں ہوگا منچا سے بات ختم نہیں ڈالیں گے. جائیں گے تو شہر کے اپنے حیدرآباد کے قریبی لوگوں کے پاس جائیں گے, ان کے پاس
جو ہمارے درد کو سمجھتے ہیں ہاتھ پھیلائیں. یہ توجہ دینے کی بات ہے دوستوں. کام بہت ہے, زندگی مختصر دیا ہوا اللہ تعالیٰ. لڑکوں کا کام کمپلیٹ ہوگا تو پھر لڑکیوں کے لیے ایک ہاسپٹل سخت ضرورت ہے, ایک اسلامک اسکول کی منچریال میں سخت ضرورت ہے. ہمارے پورے بچے صبح میں جا کے سوریہ نمسکار کر رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے, وندے ماترم پڑھ رہے ہیں, آپ لوگوں کو یقین ہے اس کا. کئی نعرے لگا رہے جو نہیں لگانا چاہیے, ایسے الفاظ بول رہے زبان سے نہیں بولنا چاہیے. ان الفاظ کی وجہ سے ایمان سے نکل کے بچے ہمارے مرتد ہو جائیں. ہم کو کانوں کان خبر نہیں ہے, کون سنبھالیں گے؟ ہمارے اسکول ہم ان بچوں کو سنبھال سکیں. ایک بہترین اسلامک اسکول, اگر اسلامک اکیڈمی ہم کھول دیے تو بچے ہمارے اسکول کی تعلیم بھی حاصل کریں گے, اس اسکول کے ماحول میں ان کی ایمان کی حفاظت بھی ہو. یہ بڑی بڑی خواتین جو آج 40 سال کی, 50 سال کی, 60 سال کی ہو گئی ہیں, جن میں سے 80% خواتین کو قرآن پڑھنے نہیں آتا, کون سکھائیں گے ان کو؟ بالغات کے بڑے خواتین کے ہر محلے میں 2-2, 3-3 مکتبوں کی ضرورت ہے, لیکن پڑھانے والے تو فری میں نہیں پڑھاتے. ایک ایک کو کم از کم ایک ایک گھنٹے پہ 5-5 ہزار روپے, 4-4 ہزار روپے دیں گے تو وہ لوگ آگے بڑھیں گے. لیکن ہم کب تک اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے؟ تحفظ ختم نبوت کے عنوان میں جو کام شروع کیا گیا, اللہ ان کے ممبران کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے تعاون اور تقویت کی وجہ سے 2013 سے 23 10 سال مکمل ہو گئے. ہم جو 11ویں سال میں داخل ہو گئے, 1 لاکھ روپے اطراف کے دیہاتوں کے اماموں کو بطور تنخواہ کے دے رہی ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا بجٹ بڑھے تو ہم کم سے کم بڑی خواتین کے لیے ایک ایک محلے میں, پورے منچریال میں ایک ایک مکتب بڑی خواتین کے لیے, جو صرف 2 گھنٹے نکالے دن کے, 11 سے 1 بجے تک دن کے 2 گھنٹے نکالے, وہ بیٹھے آ کے دین کے نام پر وہ اپنے عقیدے کو درست کرے. ان کو معلوم ہے کہ کفر کیا ہے, ان کو معلوم ہو اسلام کیا ہے, ان کو معلوم ہو نبی کے طریقے کیا ہیں, ان کو قرآن پڑھنا آ جائے, ان کو کلمہ پڑھنا آ جائے, ان کو دین کیا ہے معلوم ہو جائے. کہ بڑی خواتین کو کون سمجھائیں؟ ہمیں کرنا ہے, ہمیں ہی کرنا ہے. ہر ایک کے پیچھے مال ہے, ہر ایک کے پیچھے مال ہے. کوئی فی سبیل اللہ کرنے کے واسطے تو تیار نہیں ہوتا. لیکن آپ سمجھے, علاقے میں اتنے تقاضے ہیں, آج تک کچھ کام نہیں ہوا ڈسٹرکٹ میں. اطراف کے ڈسٹرکٹوں کو اور ہمارے ڈسٹرکٹ کو کمپیئر کر کے دیکھیے, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے منشیات میں کیا ہو رہا ہے. کسی کو خبر ہے؟ ملتے ہیں تو 2-4 منٹ جو ہے ایسا ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے, مشورہ دے کے چلے جاتے ہیں. لیکن ہونے کے لیے جن قربانیوں کی ضرورت ہے, کیا آپ اس کو اٹھانے کے لیے دل میں ہمت رکھتے ہیں؟ ہمارے علاوہ یہ مسلمان جو لاکھوں روپے دین کے نام پہ, اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے نام پہ لٹا رہے ہیں. اللہ نے دیا ہے تو کچھ لٹا دے, آخرت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا نوازتا ہے اور کیسی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے. ایک ایک لفظ میرے دل کا درد بیان کر رہا ہوں میں آپ سے. کوئی کام نہیں ہے علاقے کے لوگوں, میں آپ کے گھر کا ہوں, آپ کے گھر کا ہوں, آپ کا بیٹا ہوں, میں آپ کا بھائی ہوں. میں ایک درد سنا رہا ہوں, درد سے سن کے کیا تقاضے سمجھیے. 4 تقاضے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہوں. اس مدرسے کی تکمیل کے, لڑکیوں کے ہاسٹل کے, ایک اسلامک اسکول کے, اور خاص کر بڑی خواتین کے لیے جو آج تک غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہے. 4-4, 3-3 اولاد کی ماں ہے, لیکن آج تک غسل کا طریقہ نہیں معلوم, آج تک کلمہ نہیں معلوم, قرآن پڑھنا نہیں معلوم. وہ ہم کو ہی سنبھالنا ہے. ہر محلے میں ایک ایک مکتب قائم کرنا, ایک ایک عالمہ کو لگانا ہے, وہ ان کے عقیدے کو, ان کے قرآن کی, ان کے دین کی انشاءاللہ. اور بڑے لوگ ماشاءاللہ, ہم لوگ اتنی عمر ہو گئی ہے, کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ فکر ہے ہم کو. رمضان آ رہا جا رہا, ہر رمضان سے پہلے سنتے ہیں کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے, قرآن کی تلاوت کرنا ہے. ہر سال انکم بڑھانے کی فکر ہے, لیکن قرآن اللہ جو ہمارے لیے نازل کرا, اس کو سیکھنے پڑھنے کی کوئی فکر نہیں. کون سکھائے گا؟ آپ کے لیے ایک مکتب کی ضرورت ہے. فجر کے بعد یا عشاء کے بعد روزانہ 15 منٹ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ بھی آپ نکال لیے, خدا کی قسم 1 سال کے اندر قرآن پڑھنے میں ماہر ہو جائیں گے آپ لوگ. 1 ہی سال کے اندر ہر مسجد میں نظام بنا سکتے ہیں. کب؟ جبکہ اس کے پیچھے مال ہو. ہم وہاں کے امام سے رابطہ کریں, ان کی ذمہ داری دیں, ان کو تنخواہ متعین کرے. باقاعدہ کوئی فی سبیل اللہ کرنے والا نہیں ہے اس زمانے میں. کہ بغیر مقصد کے موت میں نہیں آتا اس زمانے میں, تو بغیر مقصد کے کون جو ہے یہاں پہ دین کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ ہر ایک کے پیچھے مال کی ضرورت ہے. یہ اپنے علاقے کے بڑے بڑے تقاضے ہیں, دوسرے ڈسٹرکٹوں میں ہو رہے ہیں الحمدللہ. آج سے 2 مہینہ پہلے
حضرت مولانا ایک تشریف لائے تھے حیدرآباد کے, براہ راست تو ملاقات نہیں لیکن فون پہ بات ہوئی. ایک مسئلہ تھا, ایک مدعا تھا. 2 مہینے پہلے ایک پروگرام کرنے کے لیے کہہ رہے تھے. وہ اس پروگرام کا تعلق تو عورتوں کے مکاتب سے تھا, بڑی اخبار تھی, لیکن اس پروگرام کے کرنے کے لیے ہم کو تقریباً 40-50 ہزار روپے اخراجات کی ضرورت. اب بار بار کس کے پاس جا کے بھیک مانگے. علاقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب جلسے کا اعلان آیا, کسی پروگرام کا اعلان آیا, تو خود اس علاقے کے ذمہ دار لوگ, مالدار لوگ فون کر کے پوچھیں قدم آگے بڑھائیں, یہ کام کرنے کا فیصلہ کیے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو دل میں ہمت آتی, آج یہ کام کرے, کل اس کام کے کرنے کا جو ہے ہمارے اندر فکر پیدا ہو. ہر کام کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت, اور پیسوں کے لیے ایک ایک کے در پہ جا کے جو بار بار جو ہے بولنا پڑتا ہے, اعلانات کرنا پڑتا ہے, میں جو ہے پریشان ہو جاتا ہوں. یہ مزاج ہی نہیں تھا ہمارا پیسوں کے سوال کرنے کا, پیسوں کے بارے میں پوچھنے کا. جو ہمارا حق جب پیسوں کا آتا ہم اس کو نہیں لے رہے ہیں. کتنی مرتبہ آپ مانگتے رہیں گے, تعمیر کو دیجیے, جلسے کو دیجیے, اس کو دیجیے. مجمع میں الحمدللہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, نام لیا تو مناسب نہیں رہوں گا, ان کا اخلاص ختم ہو جائے گا, لیکن ہمارے مخلص ہے نوجوان ہیں. ہمارے پورے نوجوانوں کے لیے وہ آئیڈیل سمجھیے. میں جب سے منچریال میں آیا ہوں, میں جب سے دیکھ رہا ہوں, دیکھنے میں معمولی جو ہے لوگوں کے اندر زیادہ شور شرابہ نہیں کرتے, سائلنٹ رہتے. لیکن خدا کی قسم جب بھی میں کسی کام کے لیے گروپ میں اعلان ڈالتا ہوں, بیچارے فون کرتے ہیں, کم از کم فون تو کر ہی دیتے ہیں, اور کھلا بولتے ہیں مفتی صاحب جو بھی کام ہے بولیے, انشاءاللہ ہم کریں گے. مجمع میں وہ صاحب بیٹھے ہوئے, میں دل سے دعا کرتا ہوں ان کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کو اتنا مال امال کرے, اللہ ان کے ذریعے سے اور تقاضوں کو پورے کرے. اللہ تعالیٰ ان کو خوب, ان کے نسلوں کو آباد کرے. ایک نے بلکہ 2 احباب بیٹھے ہوئے میرے سامنے جو براہ راست مجھ سے فون کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا تقاضا ہے, کیا کام ہے. ہم بلا شبہ بول دیتے ہیں, پھر بولنے کے بعد آگے پیچھے نہیں کرتے ہیں, کمپلسری کر کے بتاتے ہیں. ایسے لوگ علاقے میں 20-30 لوگ تیار ہو گئے نا دوستوں, پھر بلا شبہ ہم بھی کام کریں گے. بار بار منگنے کا جو پریشانی ہم کو لاحق ہوتی, اس کی وجہ سے ہم کام نہیں کر سک رہے ہیں. بہت سارا یہ تعمیر کا کام بھی بڑے سوچ کے قدم اٹھایا گیا. ذمہ داروں کی ہمت افزائی, ان کی سپورٹنگ کی وجہ سے, ان کے مشورے کی وجہ سے بہت سارے احباب میں سے دعا کرنے والے, ان کی ہمتوں پہ کام چل رہا ہے. ورنہ تعمیر کو لے کے بیٹھنا میرے مقاصد میں سے ہی نہیں. میں عبادت کیوں لے کے بیٹھوں گا 4 سال 5 سال, میرے کو معاشرے میں کام کرنا ہے. لیکن یہ مدرسہ وہ ہے جو میرا مادر علمی ہے, جہاں پہ میں چلنا سیکھا, جہاں پہ میں بولنا سیکھا, جہاں پہ میں حافظ بنا. آپ لوگوں کی دعاؤں کے اور ہمارے ذمہ داروں کی دعاؤں کے صدقے سے آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. یہ میرا اپنا مدرسہ ہے جہاں سے میں چلنا اور بولنا سیکھا, اس لیے میں اس کے لیے قدم اٹھایا. ورنہ میں غیر ضروری اتنا جو ہے کسی کا رزق نہیں دیتا. چونکہ تعمیر بننے سے معاشرے کا کچھ بھی ہونے والا نہیں, لیکن مدرسہ پورے ڈسٹرکٹ کا ایک مدرسہ ہے. جیسا ہونا چاہیے اس کو ویسا رہنا چاہیے. یہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں نہیں رہنا, ورنہ نسلیں پڑھنے کے لیے اس کے اندر نہیں آئیں. نسلوں کو اس کی طرف راغب کرنے کے لیے ہی اتنے عالیشان طریقے سے اس کو بنایا جا رہا ہے. ورنہ لوگ سمجھتے مدرسوں میں کیا ہے, روٹی کی دیواریں ہیں, چھوٹی چھوٹا کھانا پینا ہے, وہاں پہ کیا رہتا ہے. لوگ یہ سمجھ کے اپنے بچوں کو نہیں ڈالنا چاہتے, لیکن اس کو عالیشان طریقے سے بنایا اس لیے جا رہا. ہر نظام کو انشاءاللہ دعا فرمائیے, ذمہ داروں کے مشوروں سے, ان کے سپورٹ سے انشاءاللہ مضبوط نظام بنائیں گے کہ مالدار سے مالدار بچہ بھی آگے انشاءاللہ بہترین طریقے سے مدرسے میں تعلیم حاصل کریں گے انشاءاللہ. ورنہ ہم کو تعمیر کا کوئی دلچسپی نہیں ہے. اتنے تعمیر میں جتنے لگ گئے ہیں نا, میں دیہاتوں میں جو ہے ابھی میلارم میں مسجد بنی, 10 لاکھ میں مسجد بن گئی. اب اس کے اوپر 70 لاکھ روپے خرچ ہوئے, کا مطلب کتنے دیہاتوں میں مسجد بن جاتی تھی, 7 دیہاتوں میں مسجدیں بن جاتی تھی. اور وہاں پہ مسجدوں کو بنانے سے, مسجدیں بنانا زیادہ اہم تھا اس مدرسے کی عمارت سے. لیکن یہ مرکز ہے, پورے ضلع کا یہ مرکز ہونا چاہیے, لوگوں کی مرجعیت ہونا چاہیے. یہ پرانا ہے, اس کو اس کے انداز سے رہنا چاہیے, اس کی شان اور بان کے ساتھ رہنا چاہیے. یہ فکر لے کے اس کا کام شروع کیے, ورنہ میرے کو کوئی دلچسپی نہیں ہے تعمیرات سے. اس کام کو جب سے میں شروع کیا ہوں, دیہاتوں کے پورے مسجدوں کے کام پورے ٹھپ پڑے ہوئے ہیں, چونکہ کوئی آگے بڑھنے والا نہیں, کرنا تو کرنا ہی. خیر, میرے الفاظ میں اونچ نیچ, میرے بولنے میں سخت سست لہجے
اگر آپ لوگوں کو مناسب نہیں دکھے تو معافی چاہتا ہوں، لیکن دل کھول کے ایک ہی بات کہتا ہوں، بار بار مجھے چندوں کے نام پہ مانگنے پر آپ احباب مجبور مت کریے۔ دین کا کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے کوئی نہیں، پیسے کمانا مقصد نہیں ہے۔ غلط اگر کسی کو میرے تعلق سے بدگمانی ہوئی تو آپ آگے پوچھ سکتے ہیں کہ میں پیسے دیا ہوں، کہاں استعمال کرے، میں خدا کو حاضر و ناظر رکھ کے میں جواب دوں گا آپ کو، آپ کے پیسے میں کہاں استعمال کیا۔ کسی کو بدگمانی ہے تو آگے فیس ٹو فیس آپ میں سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن بار بار دین کے نام پر مجھے جو ہے بار بار گروپوں میں ڈال کر یا لوگوں سے پرسنل میسج کر کے یا کال کر کے یہ جو چندے کا مسئلہ ہے یہ بھیک مانگ نہیں ہوا ہے۔ ہونا کیا چاہیے، وہ جو میں نے کہا، ایک مرتبہ سوشل میڈیا پہ یا کہیں مسجد میں اعلان ہو گیا یہ کام شروع ہونے جا رہا ہے، اللہ اتنے لوگوں کو مال دیا، 10 لوگ بھی آگے بڑھ گئے تو مجھے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نا، میں اپنی انرجی کو سیو کروں گا، دوسرے کام میں لگاؤں گا۔ میں ہوں ماشاءاللہ، ہماری ٹیم ہے علاقے کے، ہمارے بھائی صاحب حافظ یوسف صاحب ماشاءاللہ ہر کام میں ہمارے شانہ بشانہ قدم بقدم رہتے ہیں، ہمارے ساتھی ہمارے مولانا عبدالغفور صاحب ہمارے شانے بشانہ رہتے ہیں، ہمارے دیگر ہمارے ہم مزاج لوگ ہر کام کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ایک مرتبہ چندہ لیے 20-30 ہزار روپے مطلب 6 مہینے تک اب کوئی کام نہیں کر سکتے ہم۔ خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، یہ ذرا بھیک کے اور چندے کے مزاج سے ذرا میرے کو بچا لیجیے خدا کے واسطے، تاکہ علاقے میں ہم کچھ کر سکے سب مل کے۔ اپنی بڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، سب مل کے کر سکیں گے، سب مل کے کرنے، کوئی اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، کوئی اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ سب ملیں گے، آپ کے تعاون، آپ کی دعائیں، آپ کی توجہات، آپ کا صحیح مشورہ، برائے نام صحیح مشورہ شامل رہیں گا تو انشاءاللہ دیکھیے اگلے 5 سال 10 سال کے اندر ہمارا ضلع بھی دینی اعتبار سے ایک لیول پر رہے گا، دوسرے جگہوں پر ہمارے علاقے کی مثالیں دی جائے، اس مقام پہ انشاءاللہ ہمارا علاقہ پہنچے گا۔